پیارے ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عرابی سے ایک وسق یعنی 6 من کھجوروں کے بدلے میں ایک اونٹ خریدا۔ کھجوریں دینے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور کھجوریں تلاش کیں تو نہ ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عرابی کے پاس واپس گئے اور ارشاد فرمایا، عبداللہ، ہم نے تجھ سے ایک وسق کھجوروں کے بدلے اونٹ خریدا تھا۔ گھر میں کھجوریں موجود تھیں مگر تلاش کے باوجود ہمیں کھجوریں نہیں مل سکیں۔ یہ سنتے ہی وہ عرابی زور زور سے چلانے لگا، ہائے دھوکا، ہائے دھوکا۔ شمع رسالت کے پروانے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ ماجرا دیکھا تو عرابی کو مارنے کے لیے دوڑے اور اس سے کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے صحابیوں، اسے چھوڑ دو، کیونکہ حقدار کو گفتگو کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ اس طرح فرمایا، لیکن سمجھانے کے باوجود جب عبداللہ نہ مانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ خولہ بنت حکیم کے پاس جا کر ان سے کہو کہ اگر آپ کے پاس کھجوروں کا ایک وسق ہے تو ہمیں دے دیں، انشاءاللہ ہم واپس کر دیں گے۔ وہ صحابی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک وسق کھجوریں موجود ہیں تو دے دیں، انشاءاللہ آپ کو واپس مل جائیں گی۔ انہوں نے کہا، میرے پاس کھجوریں موجود ہیں، آپ لینے کے لیے کسی کو بھیج دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عرابی کو لے کر جاؤ اور جتنی کھجوریں اس کی بنتی ہیں اسے دے دو۔ وہ عرابی جب کھجوریں لے کر واپس آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جلوہ گر تھے۔ اس نے عرض کی، جزاک اللہ خیرا، یعنی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے پورا حصہ بڑے عمدہ طریقے سے عطا فرما دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے بہترین وہ ہیں جو عمدہ طریقے سے پورا حصہ دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک نے اپنے پیارے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں تمام اخلاقی اچھائیاں اور خوبیاں جمع فرما دی ہیں۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق میں سے ایک خلق عفو درگزر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ بالفرض اگر کوئی آپ کے ساتھ برے سلوک سے پیش آتا تو آپ اس پر غصہ کرنے یا سختی سے پیش آنے کے بجائے شفقت و مہربانی والا سلوک ہی فرماتے۔ جیسا کہ بیان کردہ اس خوبصورت واقعے سے اس کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ سب کے سامنے سودے سے انکار کرنے کا الزام لگانے والے عبداللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت و طاقت کے باوجود معاف فرما دیا۔ پیارے ناظرین، ہمیں بھی اس بہترین عادت کو اپنانا چاہیے اور اپنے اندر صبر، نرمی، بردباری اور عفو درگزر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ غصے کو پینا اور لوگوں سے درگزر کرنا ایسا بہترین عمل ہے کہ جس کے سبب ہمارا شمار اللہ پاک کے پسندیدہ بندوں میں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے
اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔